خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ موصوف کا یہ کلپ سنیں، لیکن میں آپ کو یہ پورا کلپ نہیں سناؤں گا۔ یہ پوری ویڈیو کافی لمبی ہے، طوالت کے سبب سے میں نہیں سناؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے ان کے جو اہم جو سوالات تھے وہ ہم نے نکال لیے، اس کے جواب میں آپ کو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوں گا۔ تو آئیے دوستوں، پہلے یہ کلپ دیکھیے۔ دوستو، اس پاک مہینے میں آپ کو ملنے والی ہے وہ ڈوز جس کا انتظار ہے آپ کو ایک لمبے عرصے سے۔ آج وہ ساری باتیں ہوں گی جن کے جواب آپ کو چاہیے، جن کے جواب آپ نے مانگے ہیں اپنے کمنٹس میں۔ آج فل پیکج ملے گا آپ کے سارے سوالوں کے جوابوں کا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ موصوف کا پہلا سوال ہے کہ شیو جو ہے وہ کعبے سے نکلے گا، تو الجواب، بھائی شیو اگر کعبے میں قید ہے جیسا آپ نے خود ہی کہا ہے، تو یہ کیسا بھگوان ہے بھائی آپ کا جو قید ہوا ہے، جو صرف گنگا جل ڈالنے سے باہر نکلے گا؟ تو بھائی یہ بھگوان ہے یا الادین کے چراغ والے جن ہیں؟ تو اب میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے بھگوان اتنے طاقت نہیں ہیں، یعنی قید ہوئے ہوئے ہیں، تو اب آپ لوگ اپنی فکر کریں کہ جب ہم مسلمانوں نے آپ کے بھگوان کو قید کر لیا، تو اب آپ لوگ کیا چیز ہیں؟ اب موصوف کا دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے اسلام اسٹارٹ ہوا، تو الجواب، سعودی عرب سے اسلام شروع نہیں ہوا۔ سعودی عرب کو تو بنے ہوئے ہی خود ابھی 100 سال ہوئے ہیں کم و بیش۔ تو اسلام جو ہے وہ عرب سے ہوا ہے، یعنی اسٹارٹ جزیرہ نما عرب، یعنی اللہ کا یہ آخری پیغام جو اللہ نے اپنے آخری نبی اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیج دیا تمام انسانوں کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اسلام کوئی نیو ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ اسی اللہ کے حق دین، یعنی پہلا جو دین اللہ نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی کے سخت خلاف، یعنی بتوں کو توڑ دو۔ یہ اسی دین کے سلسلے کا آخری پیغام ہے یہ اسلام، جو تمام انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے تیسرے سوال کی جانب۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ سعودی کنگ جو ہیں وہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یعنی ہندوؤں کی ناجائز اولاد کہتے ہیں، تو الجواب، بھائی یہ سعودی کنگ ہندوؤں کی ناجائز اولاد کہتے ہیں یا نہیں کہتے ایسا مجھے تو نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اس بات سے آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ ہندو جو ہیں وہ دنیا کی سب سے گھٹیا ترین نیچ قوم ہے، کیونکہ یعنی جب کوئی کسی کو کمپیئر کرتا ہے کسی سے ڈی گریڈ کرنے کے لیے، تو وہ ہندوؤں سے ملاتا ہے ان کو، تو اس سے یہ بات ثابت آپ نے خود ہی کر دی کہ ہندو جو وہ دنیا کی سب سے گھٹیا نیچ جو غلام قسم کی قوم ہے، اس سے گھٹیا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ عقل سے ہی خود ہی سوچ لیں لوگ، کیونکہ اگر کوئی کسی کو واقعی ایسے جیسا انہوں نے کہا کہ کمپیئر کرنے کے لیے کہا کہ وہ گھٹیا ہیں لوگ ہیں تو اب وہ کسی گھٹیا قسم کے انسان سے ہی ملائے گا نا، تو اب ہندوؤں سے زیادہ کوئی ان کو گھٹیا ملا ہی نہیں دنیا میں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا، یہ ان صاحب نے خود ہی کہا ہے، اب مجھے آپ لوگ کچھ مت بولیے گا، انہی کو گالی دیں جا کے جو بھی دینی ہے۔ اب آئیے چوتھے سوال کی جانب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سعودی کنگ جو ہیں وہ آقا ہیں، تو بھائی یہ ہمارے آقا تو نہیں ہیں، آپ کے تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارے لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت ہے تو بس صرف تقوی اور پرہیزگاری پہ ہے۔ مفہوم، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت ہوگی، وہ بلند ہوگا، اب چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب آتے ہیں ان کے پانچویں سوال کی جانب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں ہندو کی مورتیاں ہوتی تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ اب یہ ان کا ایک جھوٹ انہوں نے کہا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو پہلے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کعبے میں بت مورتیاں ہوتی تھیں ہندو کی، تو ایسا نہیں ہے، کعبے میں بت پرستوں کی مورتیاں ہوتی تھیں، یعنی جو بت پرست قوم تھی تو ان کی مورتیاں ہوتی تھیں۔ تو اب یہ انہوں نے خود ہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہندو جو ہیں سب سے بڑے بت پرست تھے اور ہیں، اور اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ویدک ریلیجن جو سناتن دھرم ہے، یہ سب سے بڑا مشرکانہ بت پرستی کا مذہب ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سخت خلاف تھے، یعنی انہوں نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا پورا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اس لیے وہ بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ سورہ الانبیاء آیت 50 تا 70 اللہ پاک فرماتا ہے، یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔